پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے ہی ہوا، اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ میں اس دفعہ حشر میں دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کا حساب کتاب دیکھتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں کا حساب کتاب دیکھا تھا، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مکمل اور جامع حساب کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے حالات، اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں بننے والے نفسیات کی روشنی میں اس کے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ ان کی کتاب اعمال میں موجود تھا۔ ان کی نیت، محرکات اور اعمال، ہر چیز کو پرکھا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا ریکارڈ، دیگر انسان، در و دیوار اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعضاء گواہی میں پیش ہو رہے تھے۔ ان سب کی روشنی ہی میں کسی شخص کے ابدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جاتا۔ یوں انسان پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہو رہا تھا۔ جس کو معاف کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی اسے معاف کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کامل اور رحمت کامل کا ایسا ظہور تھا کہ الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ میں اسی حال میں تھا کہ صالح نے میری کان میں سرگوشی کی۔ نائمہ بڑی شدت سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، خیریت؟ میں نے دریافت کیا۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، بہتر ہے تم چلے چلو۔ یہ کہہ کر صالح نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم نائمہ کے پاس کھڑے تھے، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نائمہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت پری پیکر لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی یادداشت پر بہت زور ڈالا مگر میں اسے پہچان نہ سکا۔ نائمہ نے خود ہی اس کا تعارف کروایا۔ یہ آمورہ ہے، اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے ہے۔ یہ مجھے یہیں ملی ہے۔ یہ آخری نبی یا ان کے کسی نمایاں امتی سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو میں انہیں نہیں لے جا سکتی تھی، البتہ میں نے سوچا کہ آپ سے انہیں ملوا دوں، آخرکار آپ بھی بڑے نمایاں لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امورہ سے میرا تعارف کرانے لگی۔ اس تعارف میں زمین و آسمان کے جو کلابے وہ ملا سکتی تھی اس نے ملائے۔ میں نے بیچ میں مداخلت کر کے نائمہ کو روکا اور کہا، نائمہ میری بیوی ہے، اس وجہ سے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز گفتگو کر رہی ہے، البتہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اس امت کے نمایاں لوگوں بلکہ اپنے نبی سے بھی ملوا دوں گا۔ نائمہ کو میری بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ وہ چلا کر بولی، اگر میں مبالغہ کر رہی ہوں تو مجھے بتائیں، یہ صالح آپ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ میں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا، اچھا چلو میں نے ہار مان لی، لیکن پہلے امورہ سے تفصیلی تعارف تو ہو لینے دو۔ امورہ ہنستے ہوئے بولی، انسان ہزاروں برس میں بھی نہیں بدلے، بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ لوگ بھی ویسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں جیسے میرے امی ابا کرتے تھے۔ ان کے امی ابا سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، نائمہ بیچ میں بولی، مگر یہ اس کا اگلا خوشی سے بھرپور جملہ جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ امورہ سے مل کر اتنی خوش کیوں ہے اور کیوں اس نے مجھے میدان حشر سے واپس بلایا ہے۔ امورہ کے شوہر نہیں ہے۔ میرے اندازے کی تصدیق صالح نے کر دی۔ وہ میرے کان میں بولا، نائمہ نے تمہاری ہونے والی بہو سے ملوانے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ نائمہ جمشید کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی اور آخرکار اسے اس کوشش میں اس حد تک کامیابی ہو چکی تھی کہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی، مگر لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا یا دیکھا بھی ہے یہ مجھے علم نہیں تھا، مگر نائمہ کو اس سے کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کا راضی ہونا ہی اس رشتے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دریافت کیا، امورہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ امورہ نے شرما کر کہا، دنیا میں صرف 15 سال کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا تھا۔ میں بچپن ہی سے بہت بیمار رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شروع ہی میں
میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا اور باقی فیصلہ تمہاری ہونے والی ساس کر رہی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ صالح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر امورہ بولی، مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، جنت میں بھی ہم ملتے رہیں گے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، میرے امی ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نائمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا، ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ نائمہ نے امورہ سے کہا، تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے مذاق میں نائمہ سے کہا، امورہ سے اس کا موبائل نمبر لے لو، اس رش میں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی؟ یہ موبائل کیا ہوتا ہے؟ امورہ نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جس کے بعد تم نائمہ سے بچ ہی نہیں سکتی، میں نے جواب دیا۔ صالح نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ امورہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گی، میں اسے پہنچا کر آتا ہوں۔ امورہ اور صالح کے جانے کے بعد میں نائمہ کو لے کر حوض کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا، تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے جمشید کے لیے امورہ کو پسند کیا ہے، مجھے معلوم ہے، مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے معلوم ہے، مگر پچھلی دنیا میں ہما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، اور امورہ کے والدین سے بھی میں بات کر چکی ہوں، یعنی متعلقہ فریقوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں، نہ ان کی مرضی لی گئی اور سب کچھ تم نے طے کر دیا۔ نائمہ، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں ہم ماں باپ بس رسمی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی، اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بھی بہت لڑکیاں ہیں، آج کسی چیز کی کمی نہیں، تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ۔ نائمہ خاموش ہو گئی، مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نائمہ، ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے، تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کونے میں رکھ دو اور یہ دیکھو کہ یہاں کتنا اچھا ماحول ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، تمہیں یاد ہے نائمہ، ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے تھے، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی، اپنے کیریئر، اپنی جوانی، اپنا ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دیا، مگر دیکھو نا نائمہ، میں نے جو سودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا، دیکھو ہم ہر خسارے سے بچ گئے، کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم جیت گئے ہیں نائمہ، ہم جیت گئے ہیں، اب زندگی ہے، موت ختم، اب جوانی ہے، بڑھاپا ختم، اب صحت ہے، بیماری ختم، اب امیری ہے، غربت ختم، اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم۔ مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آ رہا۔ ہاں، آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال تھی، خواب تھا، افسانہ تھا، سراب تھا، حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، ذرا سامنے دیکھیں، سما بدل رہا ہے۔ میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے، اب مغرب کے چھٹ پٹے کا سا وقت ہو رہا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، ہاں تم ٹھیک سمجھے، یہ صالح کی آواز تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ، تم امورہ کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو، نہ بیت الخلا جانا تمہارے لیے ممکن ہے، پھر تم کہاں تھے؟ میں امسائل کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی امسائل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنستے ہوئے صالح سے دریافت کیا، ان کی وجہ نزول؟ حساب کتاب ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں پیش ہونا ہے، ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔ پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا،
حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر میں وقت بہت آہستہ، اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا ہے۔ وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا۔ آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر ان کا بھی حساب ہو گیا۔ اب آخر میں سارے انبیاء اور شہداء پیش ہوں گے۔ کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟ نائمہ نے صالح سے سوال کیا۔ نہیں، یہ وہ شہداء نہیں، وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہیں، مگر یہ شہداء حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ میں نے سوال کیا کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ طاری تھی۔ نہیں، بس بارگاہ احادیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ میرے منہ سے نکلا رب اغفر ورحم۔ میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے۔ دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے، چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے۔ ان سب کے سامنے انبیاء اور شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوگا، پھر گروہ در گروہ نیک و بد لوگوں کو جنت و جہنم میں بھیجا جائے گا، جس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔